جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے، بلکہ کئی خبروں کو الٹا دینے والی یا بہت ساری چیزوں کو سیدھا کرنے والی خبر، وہ ہے سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ، بلکہ اپنا ان کا دیے ہوئے فیصلے پر ایک بڑی وضاحت، اور جو وضاحت ہے وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ شاید فیصلے سے بڑا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسے وقت پر جب آئینی ترمیم اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کے 8 ججز نے یہ کمال کیا اور کہا کہ جو فیصلہ وہ مخصوص نشستوں کا دے چکے ہیں پہلے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں۔ تحریک انصاف ایک جماعت ہے جس کو الیکشن کمیشن خود تسلیم کر چکا ہے، رجسٹرڈ ہے، اور جب سپریم کورٹ نے کلیئر اپنے شارٹ آرڈر میں کہہ دیا تھا کہ یہ تحریک انصاف کی ہیں اور یہ جماعت ایز اے جماعت جو ہے اس کو تسلیم کیا تھا، ایون جو باقی ججز ہیں، اقلیتی ججز جو تھے، یعنی باقی جو 5 تھے، انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا، یہ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے۔ تو پھر اب تاخیری حربے جو استعمال کیے الیکشن کمیشن نے، اس کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب سے سخت جملہ ہے۔ یعنی یہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن صاحب کر رہے تھے، تو اب یہ اتنا سخت فیصلے کے بعد جو آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اب 24 یا 48 گھنٹے میں اب نوٹیفیکیشن فوری طور پہ کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، نہیں تو توہین عدالت لگ گئی۔ پہلے ہی الیکشن کمیشن پہ بڑی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں، تو لیکن اب اوپر سے جب یہ ہوگا تو پھر منہ لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے بچانا کنے میں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ، اور ٹائمنگ دیکھیں کہ جب حکومت سوچ رہی ہے، پلان کر رہی ہے، ملاقاتیں کہ کسی طریقے آئینی ترمیم، کسی طریقے ایکسٹینشن مل جائے چیف جسٹس کو، یا کسی طریقے کم از کم جو نیا چیف جسٹس بننا ہے ان میں کوئی ان کی رکاوٹ ڈال دیں اور سینیارٹی کے ساتھ اور چیزیں لے آئیں۔ اور دیکھیں اب یہ جو فیصلہ آ گیا ہے، اس کے بعد فوری اب اچھا ایک اور اس میں اہم بات ہے جو قانونی ماہرین کر رہے ہیں کہ اب اگر پہلے تو آئینی ترمیم وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے، پہلے تو ابھی وہ نمبر شمبر کا مسئلہ ہے، فرض کریں ہو بھی جاتے ہیں تو کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہی آ چکا ہوا ہے مخصوص نشستوں کا، تو وہ تو پہلے ہی وہ بات شروع ہونے سے پہلے ہی چیلنجیبل ہوگا کہ کیونکہ تاخیری حربے استعمال کیے الیکشن کمیشن نے اور جو سیٹیں تھیں ان کو نہیں دیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کی ہیں، جو بھی وہ مسئلہ ہے، تو اگر وہ نہیں کیا تو پھر یہ کیسے دوسرے جو باقی سیٹوں سے 2/3 کیسے کر لیا انہوں نے؟ کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستیں مل جائیں پی ٹی آئی کو تو ہاؤس مکمل ہو جاتا ہے، ہاؤس مکمل ہوگا تو پھر 2/3 اکثریت کے نمبرز بھی بڑھ جائیں گے، یعنی پھر حکومتی اتحاد کو زیادہ جیسے 224 چاہیے پھر زیادہ چاہیے ہوں گے، 224 نہیں پہ پورے ہوں گے، تو اس لیے اب تو بہت کام جو ہے آگے چلا گیا، تو بڑی کلیئر ٹائمنگ ہے، کیونکہ وہ چھٹیوں پر تھے ججز، تو یہ کوئی اس پہ وہ نہیں، تو شاید کچھ دن پہلے ہی اس طرح کا جو زبردست اور ڈنڈے والا فیصلہ تھا جو وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، اور بڑی ہی اہم اور کروشل ٹائمنگ پہ یہ فیصلہ آ گیا۔ اب آ جائیں یہ جو آئینی ترمیم نمبرز، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ سے خبریں شیئر کرتے رہے جو ہوا، جو چیزیں نظر آ رہی تھیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن سے تو کافی معاملات آگے چلے گئے تھے، اس میں تو اب وہ نہیں تھا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ رات کو اسی حوالے سے مولانا کے در پر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت حکومتی جو لوگ ہیں وہ وہاں موجود رہے، کافی گھنٹے تقریباً 12 بجے تک بیٹھے رہے اور منت سماجت ہوتی رہی، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے یا دعویٰ کر لیں، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ مولانا یا ان کی وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ تھوڑا شک کرتے ہیں، ہر کوئی یہ کمنٹ کرے گا، ان کا اعتبار کوئی نہیں، وہ بہرحال جو بھی ہے شاید لوگ صحیح کہہ رہے ہوں، بہرحال ہم نے تو خبر دینی ہے نا، یہ وہ کمنٹس کرنے نہیں ہیں، تو خیر وہ
مولانا نے اپنا موقف دہرایا ذرائع کے مطابق کہ ایکسٹینشن یا یا عمر کی حد اس پہ تو بھائی میں کہہ چکا یہ نہیں ہوگا. ہاں جو آپ دوسرا ہے کہ جی نیا جو بننے گے چیف جیسے ان کا جی پینل ہوگا 3 یا 5 میں سے پھر دیکھا جائے گا, تو یہ پھر اس میں حکومت جو تھی وہ سوچ رہی تھی کہ چلیں اس پہ وہ کر لیں تو اسی طرح ہی کوئی وہ ہو جائے. لیکن بہرحال نمبر پھر بھی ان کے تھوڑے شارٹ ہیں, کیونکہ یہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ ٹوٹے, کچھ نام بھی آگے, وہ پھر وہ تو اب ان میں سے کچھ نے تو الحمدللہ یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے. ایک آدھا کوئی اگر ہے بھی تو ایک آدھے سے تو بات نہیں بننی, اور کچھ 3-4 جو نام چل رہے تھے 2-3 وہ ملک سے باہر ہیں, وہ اسی لیے چلے گئے ہوئے ہیں, انہیں پتہ تھا کہ یہ کام ہونا ہے. پھر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے بڑا کلیئر, یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات سمجھنے کیا, انہوں نے اپنے, کیونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ مزید آ گیا, کلیئر ہو گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, کوئی آزاد نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے ارکان کو سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی یہ لکھ دیا ہے خط کہ آپ نے ووٹ دینا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے وہ ایبسنٹ یا بیٹھے ہی نہ, ووٹ ہی نہ دیں. جب یہ لکھ دیا تو آپ کو پتہ ہے ایک فیصلہ پہلے آ چکا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا جب آپ منحرف ہوتے ہیں, لوٹے بنتے ہیں اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے, تو آپ کا ووٹ ہی نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا. یہ بڑا تحریف ہے. تو جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر کتوں تسی توڑ کے کر لو گے, پھر نمبر تو پورے نہ ہوئے آپ کے. تو یہ کام سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی یہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں یہ کر چکی ہیں. مولانا کا تو ایک وہ خط آ بھی گیا تھا نا سامنے سینٹ میں, جو عطاء الرحمان صاحب نے, سینیٹر ہیں, مولانا کے بھائی بھی ہیں, وہ اندر پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں, انہوں نے بھی یہ لکھا. اسی طرح اب یہ پی ٹی آئی لکھ چکے. تو جب ووٹ ہی نہیں دینا تو پھر کاؤنٹ کتوں کرو گے, کیڑے توڑنے نے تسی بندے. تو لہٰذا پھر کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ترمیم وڑ گئی یا کوئی اس طرح کے, خیر ہم نہیں یوز کرتے یہ لفظ, لیکن بہرحال یہ اب مشکل ہو گیا. پھر آج بہت زیادہ ایک بنا ہوا تھا, آج جناب ترمیم آ جائے گی. تو آج ایک بڑا اہم غور طلب ایک بات شاید لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا. اسحاق ڈار صاحب, نائب وزیر اعظم صاحب, انہوں نے سینٹ میں جب تقریر کی تو بڑا ایک فقرہ بامعنی بولا, اور اس پہ غور کرنا چاہیے. کہ انہوں نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ آپ کے تو نمبر پورے نہیں. بالکل یہ صحیح ہے, ظاہر ہے نمبر پورے ہوں گے تو پھر ہی ظاہر ہے کوئی ترمیم پاس یا وہ ہوگی, تو نہیں ہوگی تو نہیں پورے ہوں گے تو نہیں ہوگی. یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, تو اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم سمپل جو اپنا ہے قانون سازی, یعنی وہ ایک بل جڑا ہے کہ ججاں دی تعداد ودا دیو, تو اس طرح وہ, کیونکہ وہ سمپل قانون سازی سے, سمپل میجارٹی سے ہو سکتا ہے, تو وہ ہم کر لیں گے. تو اس میں سمجھداروں کے لیے اشارہ ہے. بہرحال ابھی بھی انہوں نے کل پہ ڈالا ہے اجلاس, ہو سکتا ہے کل آ جائے ترمیم, یعنی انٹروڈیوس ہی کرانی ہے, وہ پاس ہونا تو بعد دی گل ہے. لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نہ ہی ہو, کیونکہ یہ تو اب اگر 100% شکست ان کو نظر آ رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے. اب یہ سوال بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ معاملہ بڑا کروشل ہے, اگلے یعنی کل کا دن دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. آج تو نہیں ہوا, آج تو پھر آپ نے جو اہم بات ایک اور کرنی ہے. آج قومی اسمبلی میں جو 2-3 دن پہلے کیا چارٹر آف پارلیمنٹ ہوگا, آپس میں اچھی باتیں ہو رہی ہیں. آج پھر منہ سے جاگ نکل رہی تھی حکومتی ایم این ایز کی, اور وہ اتنی سخت باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کی, پھر راجہ پرویز اشرف, پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آج سب تو روز لیکچر ہی دیتے. تو ایک دم یہ کیسے بدل گئے ہیں. کچھ لوگوں کا پھر یہ تجزیہ ہے, خیال ہے کہ شاید وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کام ساڈا خراب ہو گیا, تو چلو پھر خراب ہوا ہے تو پھر ہم یہ تو کریں نا. بہرحال دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل ترمیم آ جائے, بہرحال پاس ہونا یہ ابھی سوال ہے. لائی تو جا سکتی ہے, وہ تو ان کا اختیار ہے جب بھی چاہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.